السلام علیکم۔ آج ہم 5ویں جماعت کی کتاب گل لالا سے اپنا چوتھا سبق پڑھیں گے جو کہ صفحہ نمبر 19 پر ہے۔ یہ ہماری کتاب گل لالا ہے۔ بچوں، صفحہ نمبر 19 پر ہم قصہ حضرت یونس علیہ السلام پڑھیں گے۔ دریائے فرات کے کنارے ایک بستی آباد تھی جس کا نام نینوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بستی کے لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے ایک نبی بھیجا جن کا نام یونس علیہ السلام تھا۔ اللہ کے نبی بہت عرصے تک تبلیغ کرتے رہے اور اللہ کے احکام لوگوں کو پہنچاتے رہے، لیکن آپ علیہ السلام کی باتیں ماننا تو دور کی بات تھی، لوگ الٹا ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اس سے حضرت یونس علیہ السلام اس قدر پریشان ہوئے کہ بستی چھوڑ کر دریا کے کنارے چلے گئے۔ دریا کے کنارے ایک کشتی مسافروں سے بھری ہوئی تیار کھڑی تھی۔ آپ علیہ السلام بھی اس میں سوار ہو گئے۔ جب کشتی دریا کے بیچ میں پہنچی تو تیز لہروں میں پھنس گئی۔ کشتی کے لوگوں کو ڈر تھا کہ کہیں وہ ڈوب نہ جائے۔ انہوں نے آپس میں بات چیت اور مشورے شروع کر دیے۔ زیادہ تر لوگوں کا خیال تھا کہ کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام سوار ہے۔ اس زمانے میں لوگ انسانوں کو خریدتے اور ان غلاموں سے خدمت لیتے تھے۔ اس کو کشتی سے نکالنے سے شاید ہم بچ جائیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے یہ سنا تو سوچا، میں ہی تو وہ بھاگا ہوا غلام ہوں جس نے اپنے مالک یعنی اللہ کے حکم کے بغیر بستی چھوڑ دی۔ آپ علیہ السلام نے کشتی والوں کو یہ بات بتائی اور کہا، تم لوگ مجھے کشتی سے نکال دو، اس طرح شاید تمہاری کشتی بچ جائے۔ کشتی والوں نے کہا، نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہم آپ کو کیسے پھینک دیں؟ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ کرا ڈالتے ہیں، جس کا نام نکلے اسے دریا میں ڈال دیں گے۔ کرا ڈالا گیا۔ بچوں، کرا کہتے ہیں کاغذ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اس پہ سب لوگوں کے نام لکھیں اور پھر ایک جگہ ڈال کے اس سے ایک کاغذ کا ٹکڑا اٹھایا، اسے کہتے ہیں کرا ڈالنا۔ اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ سب نے ان کے نورانی چہرے کو دیکھا اور کہا، نہیں، دوبارہ کرا ڈالو۔ لیکن ایک مرتبہ پھر حضرت یونس علیہ السلام ہی کا نام نکلا۔ تیسری بار لوگوں نے کرا ڈالا تو پھر حضرت یونس علیہ السلام ہی کا نام نکلا۔ آخرکار نہ چاہتے ہوئے بھی لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا کے حوالے کر دیا۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام پانی میں گرے، ایک بہت بڑی مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ نگل کا مطلب ہے کھا لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے محسوس کیا کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں ہیں اور زندہ ہیں۔ آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کئی دن رہے۔ انہوں نے اپنے رب سے بے انتہا شرمندگی کا اظہار کیا اور معافی مانگی۔ ان کی دعا قرآن مجید میں بھی بیان کی گئی ہے، جس کا مفہوم یعنی معنی یہ ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے آپ اللہ کے، آپ اللہ پاک ہیں، میں بے شک قصوروار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو معاف فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، مفہوم، پھر سن لی ہم نے اس یونس علیہ السلام کی فریاد اور گھٹن سے نجات دی۔ اللہ کے حکم سے مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو کنارے پر اگل دیا۔ مچھلی کے پیٹ میں کئی دن تک رہنے کی وجہ سے آپ علیہ السلام بہت کمزور ہو گئے تھے۔ اللہ کے حکم سے جہاں مچھلی نے انہیں اگلا تھا وہیں ایک بیل اگ آئی، جس کے پھل کھا کر آپ علیہ السلام کچھ ہی دنوں میں تندرست ہو گئے۔ ادھر بستی کے لوگ حضرت یونس علیہ السلام کے ناراض ہو کر چلے جانے سے بہت شرمندہ تھے۔
اب وہ محسوس کر رہے تھے کہ حضرت یونس علیہ السلام ہماری ہی بھلائی کے لیے سمجھا رہے تھے، اور وہ اس بات سے بھی ڈر رہے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب ہمیں گھیر لے۔ اپنے سے پچھلے قوموں پر نازل ہونے والے عذاب کے بارے میں وہ اپنے بزرگوں سے سن بھی چکے تھے۔ وہ قومیں جنہوں نے اللہ کے حکم کو نہ مانا اور اپنی مرضی کرتی رہیں، ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ ان لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ جب وہ نہ ملے تو سب بستی سے باہر نکلے اور ایک کھلے میدان میں جمع ہو کر اللہ سے ان الفاظ میں توبہ کی: اے اللہ، حضرت یونس علیہ السلام تیرا جو پیغام لائے تھے ہم اس کو سچ مانتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اصل میں آپ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ اللہ نے سچے دل سے کی جانے والی ان کی توبہ قبول فرمائی اور وہ سزا سے بچ گئے۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ دوبارہ بستی میں جائیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی۔ آپ علیہ السلام کو دیکھ کر بستی کے تمام لوگ بہت خوش ہوئے اور آپ علیہ السلام کی بتائی ہوئی بچوں یہ کچھ الفاظ ادھر نہیں ہیں، باتوں پر عمل شروع کر دیا۔